بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے جو طریقہ آداب ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے، کھانا کتنا کم کھاتے ہیں اتنا جسم کو فائدہ ہے۔ یہ بھی نہیں کہ پہ ایک نوالا دو نوالے کھا لو کر کو، بہرحال کم کھانا صحت کی نشانی ہے، ایسے ہی کم سونا یہ بھی صحت کی نشانی ہے، کم بولنا یہ سلامتی کی نشانی ہے، ہر چیز میں خاموش رہنا سلامتی کی نشانی ہے۔ عام طور پر ہم آج دیکھتے ہیں، آج کل لوگ کھانا کھائی کے بعد فوراً کولڈ ڈرنکس ہم پیتے ہیں، ہضمولا پیتے ہیں، یا جا کو چائے پیتے ہیں تاکہ ہضم ہونا، وہ تک کئی کو کہتی جو زبردستی ہاضمہ کرا ہے، اتنا کھاؤ جس سے خود ہضم ہو جائے وہ کھانا۔ آپ کو معلوم ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے استنجا کو جاتے تھے تو ڈھیلے استعمال کرتے تھے۔ ڈھیلے استعمال کر کو پانی کا نہیں، پانی کی بہت تکلیف نہ، عرب میں ریگستان ڈیزرٹ سے نہیں آتے تو اس سے ہو جاتا۔ تو میں آج ڈھیلے سے بڑا استنجا کرنے کے بعد آپ ڈھیلا استعمال کر دیکھو، پوری پاکی ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اسی واسطے فقہاء کرام صحابہ کے زمانے میں اجازت دیکھو ہی کیا بڑے استنجا کے بعد ڈیلا استعمال کر سکتے ہیں، مگر آج جائز نہیں۔ فقہ کی کتابیں دیکھو، پڑھو، نہیں تو علماء سے پوچھو، اس کا ریزن بھی لکھیں، کیونکہ انہوں جتنا کھاتے اتنا کھاتے تھے صحابہ کرام، جس سے وہ کھانا یا وہ بھی غذا جو ہے ابزر ہو جاتی تھی، جسم پورا قبول کر لیتا تھا وہ۔ عربی میں بڑے استنجا کو کیا بولتی ہیں معلوم؟ فضلہ کہتے ہیں جی۔ تو لہٰذا ہمارے الگ الگ یہ کہتے ہیں، مگر ہم فضلہ کا زمانہ کیا؟ بچا ہوا کر کو، یعنی جو اتنا کھایا ہے جسے جسم کی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ آج کے زمانے میں ہمیں جو کھاتے ہیں اس کے بعد جو استنجا کرتے ہیں اس سے گھیڑا استعمال کرنے کی ہر کی اجازت نہیں، کیونکہ پورا پاک نہیں ہوتا، اگر کرے تو بھی پانی سے پھر اس کی استنجا کرنا ہے، کیونکہ ہمارا کھایا ہوا کھانا پلید ہو جاتا ہے، یعنی مطلب جو ہے وہ لوز موشن کی شکل میں یا بہت زیادہ آجو باجو پھیل جاتا ہے وہ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم مینگنیوں کی طرح بکری کے نا اس طریقے سے استنجا کرتے تھے، کتنا کھانا تھا ہوتا پورا ابزر ہو جاتا تھا ہمارے کا، ہم نہ جتنا پیٹ کو ہونا اس سے زیادہ اوور لوڈ ڈال کے ہوتے ہیں۔ جیسا ایک گاڑی میں دو جنے جاؤ کر کو بولتا ہے، اسکوٹر میں نہیں تو بائکس میں ہمیں تین تین چار چار جاتے ہیں، دیکھیں اب نتیجہ کیا ہوتا ہے، ٹائران چل جاتے ہیں، انجن جلدی چل جاتے ہیں، نہیں تو بیرنگاں جاتے ہیں، نہیں تو ایکسیڈنٹاں ہوتے ہیں۔ ایسا چیز بھی اسے اللہ تعالیٰ اتنا لوٹ ڈالا ہے، ذرے دن وہ کیسا کی دکھتا ہے، ذرا کم کھائے تو جب عادت پڑ گئی تو کچھ بھی نہیں، عادت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر پورے کے کھجوریں جمع کر لے کر اپنے ہاتھ سے ایک ایک کھجور دیتے تھے 24 گھنٹے کے واسطے۔ خیر وہ اللہ کے رسول کا معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام تو کم کھانے پر ہو جاتا تھا، کھانا قناعت کر لیتے تھے نا، اس لیے۔ اور ادھر کسی کو بھی شوگر کی بیماری بھی نہیں تھی، ہمارا شوگر کی بیماری آتے سے بھی ہضم نہیں ہوتا، وہ ہضم کرتے کرتے ہمارا پینکریاس نہ تو ویک ہو جاتا ہے نہ تو ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ کم کھانے میں بہت زیادہ بھائی یہ چھاتی میں جلن، ڈکارا، لوز موشن، یہ وہ انفیکشن، فوڈ انفیکشن، یہ سب ہمیں اپنے کھانا کو کر لے رہی سو۔ اور ایک جتنا جلدی کھاتی ہیں اتنا جلدی زیادہ زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو قسم کے آدمیاں تھے، ایک بڑا نیکوکار مگر تکلیف سے اس کا زندگی گزرتی تھی، ایک دن کھایا ایک دن نہیں کھایا ویسا ہوتا تھا، اور ایک تھا بیکار کا پھسڈا آدمی، کیا دولت تھی اسے، جو ویسا کیا بھی نیکوکار نہیں تھا، غلط آدمی تھا۔ دیکھو ایک دن اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام اللہ سے درخواست کرتے ہیں، حضرت یہ کیا ہے حضرت، تیرا لاٹھیلا بندہ مجبور تکلیف سے گزر رہا ہے اور انہیں تیرا نافرمان کھا لے وہ کھا رہا ہے، عیش میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میں کتاب میں پڑھے نہیں، ایک صاحب کے منہ سے سنیا سمیں بیان میں، تو انہوں بولتے ہیں اے موسیٰ جسے میں رزق دے رہا ہوں اس کا رزق دن ہے نا وہ کم ہے،
تو میں اسے لمبی عمر دینا چاہتا ہوں، تھوڑا تھوڑا دے دیکھو، کیونکہ جب تک انسان کا رزق مکمل نہیں ہوتا تب تک موت نہیں آتی. الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، اللہ کے رسول کا فرمان. تو تھوڑا 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 دے اس کا رزق. میں جزیات دے رہا ہوں، عمر کم کرنا چاہتا ہوں، جلدی کھا لیا تو جلدی مر جاتا ہوں. جی اب جمعہ کے خطبے میں پڑھتے رہتے ہیں نا یہ حدیث، الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کہ کوئی آدمی اس وقت تک مرتا نہیں جب کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو. چنانچہ ایک اس کے متعلق ایک چھوٹا سا ایک فنی لطیفہ بھی ہے. ایک وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مجرم کو لایا گیا اور اس کی سزا تھی تو گردن اڑا ڈالنے کی. انہیں پوچھتے نا آخر ٹائم پر کیا ہونا بھائی آخری خواہش کو، تو انہوں نے بولا ایک گلاس پانی. وہ کیا بڑی بات، جو بھائی گیا. انہیں منہ کو ہی لگ جا کو منڈی جھکاتا پھر ہٹا لیتا، لگ جاتا ہٹا لیتا. ارے یہ کیا ہوئی ہے کہ بھائی وہ کری نہیں، مجھے جب منڈی جھکا تو کہاں مار ڈالتی گے جھکا کو، دیری کر رہا ہے. نہیں بھائی نہیں، یہاں پہ مارتے نہیں، بولو پہ یہ پانی پیے تک مارتے نہیں. جا بھائی وہ پانی پیے تک نہیں مارتے. انہوں نے اٹھا کو پانی پھینک دیا. کیا وغیرہ سو تمہیں بول کو تھے یہ پانی پیے تک مجھے مارتے نہیں کر کا. اب میں یہ پانی پی سکتا نہیں، پھی کے نہ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی ظرافت پر خوش ہو کو اس کے جو اپوزنٹ تھے ان کو خون بہا، دیت جسے بولتی نا، وہ خون کا بدلہ خون، وہ دیدار کو معاف کرے اور آئندہ سے آخری خواہش پورنا چھوڑ ڈالیں. تو مطلب کیا ہے کو بولے تو انسان کا رزق جتنا لایا ہوتا تمہیں صرف نیچے سے اوپر تانگڑا کر لو، اس سے زیادہ نہیں. اور پکا بھی ڈالو، جب تک اللہ بولتا نہیں وہ کھانا تمہارے نصف نہیں ہے، نام لکھو، کھا بھی نہیں سکتے. پکایا تو بھی خے ہو جاتا ہے، نہیں تو کیا تو یہ ایسی وجہ ہو جاتی ہے جس سے آپ نہیں کھا سکتے. اس لیے قناعت کرو اور شکر کر کے کھاؤ اللہ کا کام.